بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیو دوستو، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی میت کو نہلاتا ہے اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھے تو عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کفن دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی میت کو دفنانے کے لیے قبر کھودتا ہے تو اللہ رب العزت گویا کہ ایسا ہوا کہ اس نے اس قیامت تک کے رہنے کا گھر دے دیا، تو اللہ رب العزت جب تک قیامت تک اس قبر میں رہے گا اللہ پاک اس کا اجر اسے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مردے کو نہلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ نہلاتے وقت میں اگر کوئی اس کے اندر عیب دیکھا اور اس کا عیب کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کیا، اللہ رب العزت اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایک میت کو نہلانے پہ اتنا بڑا اجر عطا اللہ فرما رہے ہیں کہ 40 گناہ بڑے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے قبر کھودا اس کی کھودنے کی فضیلت کتنی بڑی بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو قیامت تک کے رہنے کے لیے گھر دے دیا۔ جب مردے کو دفنایا جاتا تو میرے بھائیو دوستو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ پاک 40 بڑے گناہ معاف کر رہے ہیں، رہنے کے لیے جو گھر دیا اس گھر میں قیامت تک جب تک رہے گا اس قبر کھودنے والے کو برابر ثواب اور اجر ملتے رہے گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قبریں کھودتے ہیں، جنازوں کو نہلاتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی نیتوں کو بھی درست کر لینا چاہیے کہ میں نے یہ عمل صرف اختال شانہ و منوالہ کے لیے کیا تو اتنا بڑا اجر کا مستحق ہو جاتا ہے آدمی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو آدمی کسی جنازے کو نہلاتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور کفن پہناتا ہے تو اختال شانہ و منوالہ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتے ہیں۔ 40 مرتبہ مغفرت فرما رہے اللہ پاک خالی جنازے کو نہلانے کی بنیاد پر اور اس کے عیب کو چھپانے کی بنیاد پر 40 مرتبہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات، کتنی بڑی بات، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 مرتبہ اللہ اس کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کا مالک ہو گیا جو آدمی جنازے کو نہلا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور نہلا کر اس کو جب کفن پہناتا تو اختال شانہ و منوالہ، جو آدمی نہلا کر کفن پہنایا اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہناتے اللہ پاک قیامت کی جنت میں۔ 40 مرتبہ مغفرت ہو رہی اس کی۔ اور ایک روایت میں بتایا گیا کہ جو قبر کھودا، قبر میں دفنا دیا مردے کو، اس نے تا قیامت تک اس کو رہنے کا گھر دے دیا میت کو،
اور اللہ وہ جب تک قیامت تک رہے گا اس قبر میں اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بڑی فضیلتیں اللہ پاک نے رکھی قبر کے کھودنے میں، جنازے کے جانے میں۔ جنازے میں آدمی آیا، شریک ہوا، نماز پڑھا تو ایک قطار سے ثواب ملے گا، اور پورا تدفین تک ٹھہرا اس کو 2 قطار ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات میرے بھائیو دوستو، جنازے میں جانا، جنازے میں کے ساتھ میں نماز پڑھنا۔ جیسا حکیم لقمان کا قول ہے، بیٹی جنازے میں زیادہ جایا کرو، کیونکہ جنازے آخرت کی طرف کھینچتے ہیں، اور شادیاں وغیرہ دنیا کی طرف کھینچتے ہیں، دنیا کی یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے آدمی اپنے، جیسا کہ فرمایا مسلمانوں کے حق میں سے یہ بھی حق ہے، جب کوئی ایمان والا دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہونا۔ میرے بھائیوں، سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے دنیا کے میدان کا عمل کا میدان بنایا۔ اس دنیا میں رہ کر آدمی اپنے آپ کو عمل میں لانا چاہیے، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھو، ایک جنازے کو نہلانا، کفن پہنانے پر کتنا بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا۔ 40 مرتبہ اس کی مغفرت ہو جا رہی ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں۔ کتنی پیاری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سنائی۔ واقعی میرے بھائیوں، قبر کھودنے والے، جنازوں کو نہلانے والے خوش نصیب ہے۔ کتنے جنازوں کو بعض لوگ وہی ہے، جنازوں کو دفنانا، قبروں کو کھودنا، میت کو نہلانا۔ کتنے جنازوں کو نہلایا ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ پاک ان کی مغفرت کیا ہوگا، کتنے درجات کو اللہ نے ان کے بلند کیا۔ پھر جنازے کو قبر میں دفنایا تو قیامت تک کے انہیں ثواب کا مستحق، ایک جنازے کو دفنانے پر اتنا بڑا ثواب کا مستحق ہو گیا۔ بعض لوگ کتنی قسمت والے ہیں، کتنی بڑی اجر اللہ نے عطا فرمایا۔ کتنے جنازوں کو دفنایا تو کتنا اجر ملے گا ان کو۔ دنیا کے اعتبار سے آدمی سمجھتا کہ یہ معمولی لوگ، قبر کھودنے والے، جنازوں کو نہلانے والے، اگر یہ نہ ملے جنازوں کو نہلانے والے تو ہمارے جنازوں کو کون نہلائے گا، ہمارے جنازوں کو کون دفنائے گا۔ واقعی اللہ پاک نے کتنی بڑی فضیلت رکھی، یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہے۔ کتنے جنازے عورتوں کے ہوتے، کتنے جنازے مرد حضرات کے ہوتے، کیسے کیسے جنازوں کو یہ لوگ نہلاتے ہیں۔ اللہ نے ثواب، کتنا بڑا ثواب عطا فرمانا۔ ایک جنازے کو نہلانے پہ 40 مرتبہ مغفرت، 2 کو نہلائے 80 مرتبہ مغفرت۔ کتنی پیاری حدیث میرے بھائیو، کتنی پیاری فضیلت۔ جب کفن پہنا رہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا باریک اور موٹے ریشم کا لباس عطا فرما دیتی ہے کفن پہنانے والے کو۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ پاک نے کتنی بڑی خوشخبریاں دی، اور اللہ وعدے کو پورا کرنے والے، اللہ وعدے خلافی کرنے والے نہیں ہیں دنیا والوں کی طرح۔ ایک ایک چیز اللہ قیامت کے دن عمل بتا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کرے گا اس کو بھی بتا دیا جائے گا، جو ذرہ برابر شر کا عمل کرے گا اسے بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج زندگی موت کے قریب آتی جا رہی ہے،
جوانی بوڑھاپے میں بدلتے جا رہی ہے، بچپنا جوانی میں بدلتے جا رہا ہے، ایک تیزی سے وقت نکل رہا ہے میرے بھائی دوستو، ایک تیزی سے وقت نکل رہا، رمضان جا رہا، رمضان آ رہا، جمعہ جا رہا، جمعہ آ رہا، مغرب جاری، فجر آ رہی، اس طریقے سے آدمی تیزی سے اپنی زندگی سے ختم ہوتے جا رہا۔ دنیا میں جو زندگی دی اللہ پاک اس کو قیمتی بنا لینا چاہیے، کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے۔ دیکھو کتنے چھوٹے اعمال پر اللہ پاک کتنا بڑا اجر رکھا، جنازوں میں جانے پہ اجر، جنازوں کے اندر دفن ہونے تک شریک ہونے پہ اجر، اوپر سے اللہ پاک اس کی، آدمی جب جنازوں میں جاتا تو آدمی کو یہ سمجھ میں آتا آج اس کا جنازہ آیا کل میرا بھی جنازہ آ سکتا، جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، غالباً کوئی جنازہ جا رہا تو آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، کسی سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا غالباً یہ تیرا جنازہ، اگر تجھے برا لگتا ہے تو یہ میرا جنازہ ہے، آج اس کا جنازہ گیا کل میرا بھی جنازہ جائے گا، تیرا بھی جنازہ جائے گا۔ آج آدمی موت کا نام لیتے تو گھبرا جاتے، جبکہ موت ایمان والے کے لیے تحفہ دی گئی۔ آدمی جب دنیا کے اندر نیک عمل کر کے دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے، جنت کے اعلیٰ مقامات پر اللہ اسے پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا مفہوم کہ بہترین شخص وہ ہے جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک جائے، جو کرنے کا حکم دیا وہ کر لے۔ قرآن نے، اللہ قرآن کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں کامیابی بتائے وہ کر لے، اور جس چیز میں ناکامیابی بتائے اس سے رک جائے۔ دنیا میں سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور سب سے بہترین راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سب سے بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ۔ تو آدمی اپنے آپ کو سوچے سمجھے کہ یا اللہ کل میرا بھی دنیا سے جانا ہوگا، قبر میں جب دفنا دیں گے منکر و نکیر فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے۔ دل کے اندر جو ایمان پکا ہوگا، ایمان پر دنیا سے جائے گا تو خبر کا سوال جواب دینا آسان ہوگا۔ عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک یہودی عورت ہے، جس میں آتا کچھ مانگنے کے لیے جب حضرت عائشہ سے کہنے لگی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، اللہ حضرت عائشہ نے فرمائی عذاب قبر بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عذاب قبر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ پھر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے نجات مانگتے تھے۔ آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہوگا، اللہ کے نبی کسی قبر کے پاس سے گزر ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اونٹنی اخچر بھی تکنے لگا، آپ نے کہا کہ اسے عذاب قبر ہو رہا، چغلی خوری کی جرم میں، پیشاب کے احتیاط نہ کرنے کے جرم میں اس قبر عذاب قبر ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا عذاب قبر ہو رہا، آدمی کو فرشتہ مقرر عذاب کا، آپ چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اسی قبر سے عذاب ختم ہو گیا، رحمتیں چالو ہو گئی، نعمتیں چالو ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر، نبی تھے، نماز پڑھ کر دعا کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کا حکم ہوا کہ عیسیٰ جو خبر میں تھا وہ آدمی بڑا گناہ گار تھا، میں نے اس پر عذاب مسلط کیا تھا، لیکن اس کی بیوی ایک حاملہ ہے، حاملہ چھوڑ کر گیا دنیا سے، اس کو اولاد ہوئی، جب بیوی بچہ بڑا ہوا تو اس نے معلم کے پاس میں بھیجا، تو اس نے معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سکھایا، پھر وہ لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
تو میں نے سوچا کہ جب اس کی اولاد میرے نام سے شروع کر رہی زندگی کو، میرے نام سے بسم اللہ سے شروع کر رہا ہر کام، تو میں اسے عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ نے اسے عذاب ہٹا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی برکت ہے میرے بھائیوں۔ عذاب قبر برحق ہے، آدمی کو عذاب قبر سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات دے دے، یا اللہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے۔ حکیم لقمان کا قول ہے، بیٹے نیک کام یہ سوچ کر کرو کہ یہ آخری ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا زندگی کو۔ گناہ یہ سوچ کر رک جاؤ کہ پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا زندگی کے اندر۔ آج آدمی سمجھ رہا مال آ گیا تو میرے پاس سب کچھ آ گیا، نہیں میرے بھائیوں، ہم سے پہلے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے طاقتور رکھنے والے، بڑے بڑے ذہن رکھنے والے دنیا سے چلے گئے۔ جو مالداری کے اندر اللہ کے حکم کو اپنایا، نبی کے طریقوں کو اپنایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار، کتنے بڑے تاجر تھے، اس امت کے اندر کامیاب ہو کے چلے گئے، اپنی تجارت کو نبی کے طریقے پہ لگایا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لو، بڑے بڑے بادشاہ ایمان کے ساتھ میں گئے تو کامیاب ہو گئے۔ حسد اور تکبر کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، اپنے اقتدار کی، گھمنڈ کی بنیاد پر بڑے بڑے بادشاہ آئے تو ناکام ہو گئے۔ فرعون کو دیکھ لو اٹھا کر، نمرود کو دیکھ لو اٹھا کر، شداد کو دیکھ لو اٹھا کر تاریخ کو، قارون کو دیکھ لو، بڑی مالدار تھا، خزانے کا مالک تھا، ناکام ہو گیا، خزانہ کام میں نہیں آیا، مال کام میں نہیں آیا، بادشاہت کام میں نہیں آئی، نہ وزیر کام میں، کچھ کام میں نہیں آیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حبشی کے غلام تھے، حبشہ کے تو غلام تھے مکے میں، حضرت سیدنا ابوبکر نے ان کو لے کر آزاد کیا۔ جب اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر آ گئے تو قیامت تک کہ اللہ نے عزت دے دیا۔ ہر آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام عزت سے لیتا، آگے یہ کہتا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فرعون کا نام کوئی عزت سے لیتا؟ نہیں لیتا، ذلیل ہو گیا۔ شداد کا نام کوئی عزت سے لیتا؟ ذلیل ہو گیا۔ قارون کا نام کوئی عزت سے لیتا؟ ذلیل ہو گیا۔ ابو جہل کا نام کوئی عزت سے لیتا؟ ذلیل ہو گیا۔ مکے کے سرداروں میں بڑا سردار تھا۔ ابو لہب کا نام کوئی لیتا؟ ذلالت سے نام لیتے، کیونکہ ناکام ہو کر چلے گئے یہ لوگ، نہ ان کی سرداری کام میں آئی، نہ ان کے مال میں کام آیا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میں اللہ پاک فرمایا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کی، ہلاک ہو گیا، ان قریب کھولتی آگ میں ہوگا۔ وہ مال جو اس نے کما رکھا تھا وہ کام کچھ نہیں آیا، کیونکہ دین کے بغیر چلے گئے دنیا سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کامیاب ہو کے چلے گئے، غلام تھے مکے کے۔ میرے بھائیوں، یہ مقام تھا ایمان والوں کا۔ غریبی میں ایمان ملا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے حکموں پر چلا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تقوی کے ساتھ میں، اللہ کے ڈر کے ساتھ میں، نبی کے طریقوں کے ساتھ میں، تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا کہ موت کی تیاری کرنا، جیسا کہ موقع مل گیا جنازے کو نلانے کا، اگر طریقہ معلوم ہے سنت طریقہ، تو فوراً جنازے کو نلانے کے لیے آگے بڑھ جانا۔ اتنی بڑی فضیلت جنازے کو نلانے کے وقت میں، 40 بڑے گناہ معاف، 40 مرتبہ مغفرت، پھر کفن اور دفن کیا، دفنایا، دفنانے میں شریک ہوا، قبر کھودنے میں شریک ہوا، تو قیامت تک جب تک مردہ قبر میں رہے گا اس کو ثواب ملتے رہے گا۔ کتنی پیاری بات۔ اور کفن جب پہنائے گا آدمی تو اللہ پاک فرمایا جو کفن پہناتا، حدیث میں آتا کہ اس کو اللہ باریک ریشم، موٹا ریشم جنت کا اللہ اس کو لباس عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔